شیخ شعیب علیہ رحمہ، جن کی وفات 810 ہجری میں ہوتی ہے، آپ اپنی کتاب الروض الفائق فی الموعد والرقائق میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیٹ میں تشریف فرما رہے، میں نے کبھی درد محسوس نہ کیا، کبھی بوجھ محسوس نہ کیا، میں نے کبھی پیٹ میں مروڑ محسوس نہ کیا۔ فرماتی ہیں کہ حمل ٹھہرنے کے مکمل 9 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہو گئی۔ جب وقت ولادت قریب آیا تو عورتوں کی طرح مجھے بھی گھبراہٹ طاری ہوئی۔ میرے خاندان والے میری اس کیفیت سے واقف نہ تھے، میں گھر میں بالکل اکیلی تھی اور حضرت عبد المطلب طواف خانہ کعبہ میں مشغول تھے، لہٰذا میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، جس پر کوئی پوشیدہ راز چھپا ہوا نہیں، کوئی پوشیدہ راز مخفی نہیں، کوئی پوشیدہ چیز مخفی نہیں۔ تو فرماتی ہیں میں نے اچانک دیکھا کہ میری غم گسار بہن فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آئیں۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے سارا مکان روشن ہو گیا، یہ حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہما تھی۔ پھر میں نے 14ویں کے چاند جیسے چمکتے دمکتے چہرے دیکھے، یہ حوروں کا قافلہ تھا۔ فرماتی ہیں جب درد ذہ کی تکلیف زیادہ ہوئی تو میں نے ان خواتین سے ٹیک لگا لی، پھر عالم الغیب اللہ رب العزت نے مجھ پر ولادت آسان فرما دی اور میرے بطن سے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا، اور عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے ٹکٹکی باندھے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ صلاۃ والسلام پر شفقت کرنے لگی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بھی جلدی حاضر ہو گئیں۔ حوروں نے آپ کے قدمین شریفین کے بوسے لیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کاشانہ اقدس میں حاضر ہو گئے۔ حضرت میکائیل نے آپ کو اپنے پروں پر ڈھانپ لیا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر فرشتے حضور علیہ صلاۃ والسلام کو نگاہوں سے اوجھل لے گئے اور آپ کو ساری کائنات کی سیر کرانے لگے۔ تمام جنتی نہروں کو آپ کے غسل فرمانے سے فیض یاب کیا۔ آپ علیہ صلاۃ والسلام کا اسم جنتی درختوں کے پتوں پر لکھ دیا گیا۔ پھر ایک ہی لمحے میں آپ کو واپس بھی لے آئے اور آپ کو ساری کائنات پر فضیلت دی گئی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو سرما لگانا چاہا تو دیکھا کہ آپ کی چشمان اکرم میں اچھی طرح سرما لگا ہوا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ناف مبارک کاٹنا چاہی تو دیکھا وہ پہلے سے کٹی ہوئی ہے اور اس سے اضافی حصہ زائل ہو چکا ہے۔ پھر حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں نے رسول علیہ صلاۃ والسلام کو مختلف خوشبوئیں لگائی۔ اس کے بعد 3 فرشتے آپ کے چہرے اقدس کی جانب جلدی بڑھے۔ ایک کے پاس سرخ سونے کا تھال، دوسرے کے پاس موتیوں سے بنا ہوا جگ اور تیسرے کے پاس سبز ریشمی رومال تھا۔ انہوں نے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی مکھڑے کو جگ کے پانی سے دھویا، پھر چوغے سے ختم نبوت و تصدیق کی مہر نکالی جو انتہائی روشن اور چمکدار تھی اور اس مہربان نبی کی پشت مبارک پر لگا دی۔ اس طرح آپ علیہ صلاۃ والسلام پر سعادت و توفیق کی تکمیل ہوئی۔